قوله على ما زعموا فيه تضعيف قولهم لأنه يبطل كثير من قواعد المنطق مثل قولهم نقيض المتساويين متساويان وعكس النقيض أخذ نقيض الموضوع محمولا وبالعكس والتحقيق إن فسر النقصان بالمتمانعين لذاتهما لا يكون للتصور النقيض إذ لا تمانع بين التصورات باعتبار النسبة فإن فسر بالمتنافيين لذاتهما كان له نقيض ومنها هنا قيل نقيض كل شيء رفعه سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن غيره والأشهر هو الأول وقول المنطقيين محمود وجاز بهذا يلزم منه أن يكون جميع التصورات علما مع أن المطابقة شرط في العلم وبعض التصورات غير مطابق كما إذا رأينا حجر من بعيد فحصل منه صورة الإنسان موجبة فحصل منه صورة الإنسان صورتك صورته ایمان کو دے پہ یوم نشتا وجب عن هذا بأن تلك السورة سورة الإنسان وتصور له مطابق له الخطأ في الحكم بأن هذه السورة لذلك المرئي هذا هو المشهور بين الجمهور ويرد عليها أنه فرق بين العلم بالوجه والعلم بالشيء من ذلك الوجه فالمتصور في المثال المذكور هو الشبه والصورة الذهنية عارضة لملاحظته فتدبر فإنه دقيق داود دا خبر کړی وا چې بناء على انها لا نقائض لها على ما زعموا نو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ تصورات جو ہیں ان کو یہ تعریف شامل ہے اس کی بنا ہے کس پر بناء علی انہا لا نقائض لہا تو پھر انہوں نے کہا کہ علی ما زعموا شارح نے کہا علی ما زعموا علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہا انہوں نے علی ما زعموا بات تو پہلی بات تو مکمل ہو گئی ہے کہ بھئی یہ تعریف تصورات کو شامل ہے اس کی بنا کس پر ہے علی انہا لا نقائض لہا بس اتنی بات کافی تھی تو یہ علامہ زعمو جو ہے اس کے کہنے کا کیا مقصد ہے تو علامہ خیالی علامہ زعمو کے کہنے کا مقصد بتاتے ہیں کہ بھئی یہ علامہ تفتزانی نے علامہ زعمو کا جو لفظ کہا اس سے ان کا مقصد ہے اس قول کی تضعیف علامہ زعمو دیکھو ایک تو زعمو کہا غائب کا صیغہ جمع غائب کا صیغہ تو اپنے آپ کو نکال دیا اس سے کہ میرا قول نہیں ہے علامہ زعمو ایک تو تضعیف اس جہت سے ہے زعمو میں کہ اپنے آپ کو اس صیغے سے خارج کر دیا کہ میرا اتفاق نہیں ہے اس سے دوسرا اس کو قول نہیں کہا علامہ قالو اس کو مذہب نہیں کہا کما هو المذہب اس کو عقیدہ نہیں کہا کما ہی العقیدہ بلکہ زعم کہہ دیا تو زعم تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ قول باطل تو زعم کا اطلاق کر دیا اس کے اوپر تو اس سے بھی یہ پتہ لگا کہ علامہ تفتزانی اس قول کو اس کی تضعیف کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ قول جو ہے یہ بس زعم ہی ہے اس مقصد کے لیے تو یہ دو وجہ ہیں علامہ زعمو میں تضعیف کے اس قول سے تضعیف کرنا چاہتے ہیں
ایک تو زعمو غائب کا صیغہ بولا، اپنے آپ کو نکال دیا کہ میں نہیں ہوں اس میں شریک، اور یہ ان لوگوں کا کام۔ دوسرا زعم کا اطلاق کر دیا۔ تو یہ دو جہات ہیں اس میں تضعیف کے، اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں فیہ تضعیف قولہم، اس قول میں تضعیف قولہم، ان کو قول کی تضعیف ہے۔ اس مقصد کے لیے علامہ زعمو کہہ دیا تفتزانی نے۔ بات سمجھ میں آئیے بھائی تضعیف کیوں کر دی اس قول کے علامہ تفتزانی نے کہ لا نقائض لہا، تصورات کے نقائض نہیں ہیں؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ علامہ تفتزانی جو ہے وہ تو منطقی آدمی بھی ہے، علوم حکمیہ کے بھی ماہر ہے، تو ان کے سامنے منطق کے قواعد بھی ان کے سامنے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس قول کو کہ لا نقائض لہا، تصورات کے نقائض نہیں ہے، اس قول کو جب علامہ تفتزانی نے جانچا، اس کو ٹٹولا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ قول مانا جائے کہ تصورات کے نقائض نہیں ہے تو پھر تو بھائی منطق کے کہتے ہیں بہت سے قواعد ایسے ہیں کہ ان کی بنا ہے تصورات کے نقائض پر۔ ان کی بنا کس پر ہے؟ تصورات کی نقیضوں پر اس کی بنا ہے، ان اقوال، ان قواعد کی بنا ہے۔ تو اگر یہ قول مان لیا جائے تو مناطق کے تو بہت سی منطق کا آدھا حصہ جو ہے وہ تقریباً وہ تو ختم ہو جائے گا۔ بہت سے مباحث ایسے ہیں منطق میں جن کی بنیاد ہے تصورات کے نقائض پر۔ مثال کے طور پر وہ دیتے ہیں، ایک دو مثالیں دیتے ہیں، کہتے دیکھو یہ جو منطق کا قاعدہ ہے کہ نقیض المتساویین متساویان، دو کلیین متساویین جن کے عینین میں نسبت ہو تساوی کی تو ان کی نقیضوں میں بھی نسبت ہوگی تساوی کی۔ یہ ایک قاعدہ ہے منطق کا، تمام منطق کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تصورات کے نقائض نہیں ہیں تو کلی تو مفرد ہے نا، اس کا علم تو تصور ہے، تو کلی کی نقیض تو نہیں ہوگی۔ پھر تو جب کلیین کی نقیضین نہیں ہوگی تو نسبت تساوی کی ہو جائے گی اس میں، تو پھر ان کی نقیضین ہوں گے تو نقیضین میں تساوی ہو جائے گی۔ جب تصورات کے مطلقاً آپ تصورات کے نقائض کا سلب کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کلی کی بھی نقیض نہیں ہوگی۔ ہاں، تو جب کلی کی نقیض نہیں ہے تو یہ قاعدہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ان میں تساوی کیا ہو جائے گی؟ عینین میں کیا تساوی ہو جائے گی؟ نقیض تو سر سے ہے ہی نہیں، تو ان میں تساوی کیا ہو جائے گی؟ اس قسم کے قواعد جو ہیں منطق کے کہتے ہیں جن کی بنیاد ہے نقائض تصورات پر، اگر یہ قول مان لیا جائے تو وہ قواعد تو گئے۔ دوسرا وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو عکس نقیض کی مثال۔ عکس نقیض کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں موضوع کی نقیض نکالو، اس کو محمول بناؤ، اور محمول کی نقیض نکالو تو اس کو موضوع بنا دو۔ عکس نقیض۔ اب دیکھو عکس نقیض کے جتنے قواعد ہیں، یہ تو ایک باب ہے نا پورا،
عکس نقیض کا جتنا باب ہے پورا آپ نے ختم کر دیا اس کو، کیونکہ جب تصورات کی نقیض نہیں ہوگی تو موضوع کا علم کیا ہے؟ تصور، تو اس کی نقیض ہوگی۔ محمول کا علم کیا ہے؟ تصور، تو اس کی نقیض ہوگی۔ تو جب نقیض نہیں ہوگی تو عکس نقیض بن سکے گا نہیں، عکس نقیض نہیں بن سکے گا تو عکس نقیض کا پورا باب ختم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ قول ماننا جو ہے یہ ملزوم ہے، اور بطلان قواعد کثیرہ منطق اس کو لازم ہے کہ بہت سے قواعد جو منطق کے ہیں وہ تو باطل ہو جائیں گے، تو یہ لازم تو باطل ہے، وہ قواعد تو ٹھیک ہے، تو فالملزوم ہو، لہذا یہ قول جو ہے یہ باطل ہے۔ اس لیے علامہ تفتزانی نے اس کو کیا کہا؟ زعم کہہ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ دوسرے مثال کے اوپر ایک اعتراض علماء کرتے ہیں شارحین کہ یہ دیکھو نا، پہلے انہوں نے کیا کہا کہ لِأَنَّهُ يُبْتِلُ كَثِيرًا مِّن قَوَاعِدِ الْمَنطِقِ، یہ جو قول ہے یہ بہت سے منطق کے قواعد کو باطل کر دے گا۔ کس چیز کو باطل کر دے گا؟ قواعد کو۔ تو پہلی مثال تو قواعد کی ٹھیک ہے، وہ تو قاعدہ ہے کہ نقیض المتساویین متساویان، وہ تو قاعدہ ہے، لیکن دوسری مثال تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسری مثال تو عکس نقیض کی تعریف کی ہے، یہ عکس نقیض کی تعریف ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے منطق کا۔ آئی سمجھ؟ تو مثال دینی چاہیے کس کی؟ قواعد کی، کیونکہ انہوں نے ممثل لہو میں کیا کس کو ذکر کیا؟ قواعد کا ذکر کیا، تو مثالیں دینی چاہیے کس کی؟ قواعد کی۔ تو مثال میں انہوں نے تعریف کو پیش کر دیا، تو تعریف تو قاعدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اعتراض اس کے اوپر ہوتا ہے کہ دوسری مثال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی کبھی کبھی قواعد جو ہیں وہ صراحتاً قواعد ہوتے ہیں، کبھی ضمناً ہوتے ہیں، سمجھ میں آئیے؟ تو صراحتاً تو ٹھیک ہے کہ یہ تعریف ہے عکس نقیض کی، لیکن قاعدہ اس کے ضمن میں موجود ہے نا، قاعدہ اس کے ضمن میں موجود ہے کہ عکس نقیض کا قاعدہ ہے، یہ عکس نقیض کا قانون ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ کہ موضوع کو محمول کے موضوع کی نقیض نکال کر محمول، اور محمول کی نقیض نکال کر یہ منطق کا قاعدہ بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ صرف تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے ضمن میں قاعدہ بھی موجود ہے، لہذا مثال صحیح ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ تو علامہ تفتزانی کا جو قول ہے علامہ زعموا، اس کے لیے وجہ ضعف بتا دیا کہ یہ تضعیف ہے۔ علامہ تفتزانی کا جو قول ہے علامہ زعموا، تو وجہ ضعف جو ہے وہ بتا دیا کہ علامہ تفتزانی نے ان کو زعم کہہ دیا ہے۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آگے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے یہ بات کہ بھائی یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تصورات کے نقائص ہیں، بعض مناطق یہ کہتے ہیں کہ تصورات کے نقائص ہیں۔
اسی لیے یہ قواعد انہوں نے بنائے ہیں. اور یہ بھی قول آ گیا اس میں کہ لا نقائض لہا، تصورات کے نقائض نہیں. کتابوں میں یہ دونوں اقوال ملتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک چیز میں مناطقہ محققین قسم کے لوگ ہیں، اور ان محققین کا ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ لگا، ایک بات پر اتفاق نہیں ہوا اس معاملے میں کہ تصورات کی نقیض ہے کہ نہیں. یہ تو منطق کا یوں سمجھو کہ ابتدائی سا مسئلہ ہے. تصورات کی باس، موصل الی التصور کی باس جو ہے یہ تو سب سے پہلے ہوتی ہے نا، تو یہ تو پہلی بحث ہے. تو آیا ان محققین قسم کے لوگوں کا اتفاق جو ہے اس چھوٹے سے مسئلے پر بھی نہیں ہو سکا کہ تصور کی نقیض ہے کہ نہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بعض ایک طرف جاتے ہیں، بعض دوسری طرف جاتے ہیں؟ علامہ خیالی اس کا سبب بتاتے ہیں کہ یہ جو مناطق میں اختلاف ہے، یہ اصل میں اصل اختلاف جو ہے وہ نقیض کی تعریف میں ہے. بنیادی اختلاف کس چیز میں ہے؟ نقیض کی تعریف میں. کہ نقیض کہتے کس کو ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ؟ تو بعض لوگوں نے نقیض کی تعریف ایسی کی کہ وہ تصورات کے نقائض کو بھی شامل ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ تصورات کی نقیض ہے. بعض لوگوں نے نقیض کی تعریف ایسی کی کہ وہ تصورات کے نقیضوں کو شامل نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ تصورات کی نقیض نہیں. تو اصل اختلاف اس میں نہیں ہے کہ تصورات کی نقیض ہے کہ نہیں ہے، اصل اختلاف نقیض کی تعریف میں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ جو مبدأ اختلاف ہے وہ یہ چیز نہیں ہے، مبدأ اختلاف وہ نقیض کی تعریف ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ وَالتحقیق أَنَّهُ إِنْ فُسِّرَ النَّقِيضَانِ بِالْمُتَمَانِعَيْنِ لِذَاتِهِمَا بِالْمُتَمَانِعَيْنِ لِذَاتِهِمَا. ایک تعریف گویا کہ تناقض نقیضوں کی یہ ہے کہ نقیضین کن کو کہیں گے آپ؟ بالمتمانعین لذاتہما. آئی سمجھ میں کہ ان کے درمیان تمانع ہو، ان کے درمیان تمانع ہو، لیکن تمانع جو ہے وہ کسی خارج سے، کسی عارض سے نہیں آیا، بلکہ لذاتہما. ہاں، یعنی تمانع کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، اس کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. یہ تقاضا ہے ان کی ذات کا. آئی سمجھ میں؟ تو الامران المتمانعان لذاتہما، یہ نقیضین کی تعریف کر دی انہوں نے. اب دیکھو
امرین متمانعین لذاتہما، یہ تعریف جنہوں نے کی ہے نقیضین کی، تو ظاہر بات ہے کہ تصورات میں تو یہ تمانع نہیں ہے. تصورات میں تو یہ تمانع نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء حتی بنفسہ و بنقیضہ. سمجھ میں آئیے؟ تصور میں تو کوئی ممانعات نہیں ہے بھائی، وہ تو ہر چیز سے تعلق پکڑتا حتی بنفسہ و بنقیضہ. تو اب جب یہ حال ہے تصور کا، تو تصور میں یہ تمانع لذاتہما ہے، یہ چیز تو نہیں. تصور کی ذات کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کا تمانع ہے نقیض کے ساتھ، لا تصور کے ساتھ. وہ تو لا تصور کے ساتھ بھی تعلق پکڑے گا. زید کا تصور آپ کو آ گیا تو اس کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ یہ لا زید کے ساتھ تعلق نہیں پکڑے گا. تو تصورات میں یہ تمانع نہیں ہے، البتہ یہ تصدیقات میں ہوتا ہے. یہ تمانع تصدیقات میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں زید قائم، تو زید قائم کا تمانع ہے کس کے ساتھ؟ لیس بقائم کے ساتھ. تو یہ تمانع جو ہے یہ تو وہاں متحقق ہوگا جہاں نسبت بین شیئین ہوگی، تو وہاں یہ متحقق ہو جائے گا تمانع. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا ہاں، اگر صورت ایسی بنے کہ تصور کے وہ اقسام لیے جائیں جن کا تعلق نسبت سے ہے، جن کا تعلق نسبت سے ہے، یعنی موضوع محمول قضیہ کے متحقق ہوں اور ان کے درمیان میں نسبت بھی ہو جائے، تو موضوع کا علم کیا ہے؟ تصور. محمول کا علم کیا ہے؟ تصور. یہ اگر بدون نسبت ہیں تو ان میں کوئی تمانع نہیں. زید لا زید کے ساتھ کوئی تمانع نہیں، قائم لا قائم سے کوئی تمانع نہیں. لیکن اگر قائم کا آپ نے ثبوت یا سلب معتبر کر دیا زید کے لیے تو نسبت آ گئی ہے نا، نسبت آ گئی. اب ان کا علم اگر شک ہے یا وہم ہے تو نسبت کے ساتھ تعلق ہو گئی ہے نا، تو ان تصورات میں ممکن ہے کہ تمانع آ جائے خواہشوں میں. لیکن اگر بدون نسبت ہے، تعدد الاشیاء بدون نسبت ہے، تو بدون نسبت تو تصورات میں کوئی تمانع نہیں. خواہش سمجھ میں؟ ہاں نسبت آ گئی تو نسبت تو سے تو پھر علم تصدیق بھی ہو سکتا ہے اور ادھر شک اور وہم بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں پھر تصورات میں بھی وہ جو دو قسم ہیں، وہ شک اور دوسرا وہم، ان کا تعلق بھی نسبت سے ہوتا ہے نا. تو اس صورت میں ممکن ہے کہ تمانع آ جائے. اور تصدیقات تو بغیر نسبت کے ہوتی ہی نہیں ہے. تصدیقات تو بغیر نسبت کے، ہاں اس کا وہ تو قضیہ سے اس کا تعلق ہے، وہ تو بغیر نسبت کے ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے تمانع تصدیقات میں ہوا کرتا ہے. تمانع لذاتہما تصدیقات میں ہوتا ہے، تصورات میں. تو جن لوگوں نے یہ تعریف کی
کہ نقیضین کس کو کہتے ہیں؟ الامران المتمانعان لذاتہما. انہوں نے کہا یار تصورات کی نقیض نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف تصور اور اس کی نقیض پر صادق نہیں آتی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ والتحقیق تحقیق یہ ہے کہ ان فسر النقیضان بالمتمانعین لذاتہما، کہ اگر نقیضین کی تعریف کر دی جائے متمانعین لذاتہما کے ساتھ تو لا یکون للتصور نقیض، پھر تصور کی کوئی نقیض نہیں ہے. کیوں؟ کہ اذ لا تمانع بین التصورات بدون اعتبار النسبت، تصورات میں اگر نسبت معتبر نہ ہو تو پھر ان میں کوئی تمانع نہیں ہے، کوئی تمانع. تو جب تمانع نہیں ہے اور یہاں تو نقیضین میں کیا معتبر ہے؟ تمانع. آئی سمجھ میں؟ تو پتہ لگا کہ بھئی تصورات کے نقائض نہیں، یہ تعریف صادق نہیں آتی. اچھا، یہ تو ایک تعریف نقیضین کی انہوں نے کر دی ہے. بعض علماء نے نقیضین کی اور تعریف کی ہے. انہوں نے تعریف عام کر دی اس تمانوں سے. انہوں نے کیا کہا کہ فَإِنْ فُسِّرَ بِالْمُتَنَافِيَيْنِ لِذَاتِهِمَا كَانَ لَهُ نَقِيضٌ. ہاں، انہوں نے کہا یار نقیضین کس کو کہتے ہیں؟ المتنافیین لذاتہما. تمانو نہیں، تمانو اس سے خاص ہے، تنافی اس سے عام ہے. کہ نقیضین کہتے ہیں متنافیین لذاتہما کو، کہ ایک میں دوسرے کی نفی ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کی نفی ہے. سمجھ میں آئیے؟ مثلا دیکھو زید، تو زید کی نقیض کیا ہے؟ جس میں زید کی نفی ہے، جس میں زید کی، وہ کیا چیز ہے؟ لا زید. تو لا زید نقیض ہے کس کی؟ کیونکہ دونوں میں تنافی، لیکن دونوں میں تمانع نہیں ہے، دونوں میں تنافی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک دوسرے کی نفی ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو متنافیین والی بات ہے نا، یہ ٹھیک ہے. جن لوگوں نے متنافیین کی کو تعریف میں لیا ہے ان کے نزدیک پھر تصورات کے لیے نقیض ہو سکتی ہے، کیونکہ تنافی تو تصورات میں بھی ہوتی ہے. آئیشوں میں تو جب یہ عام ہے اور یہ تصورات میں بھی چلتا ہے تو یہ تعریف نقیضین کی تصورات پر بھی صادق آ گئی ہے. لہذا جنہوں نے یہ تعریف کی انہوں نے کہا یار تصورات کی نقیضیں ہیں. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنْ فُسِّرَ بِالْمُتَنَافِيَيْنِ، اگر نقیضین کی تعریف متنافیین لذاتہما پر کی جائے تو کان لہو نقیض، تو پھر تصور کی نقیض ہوگی، تصور کی نقیض. تو یہاں تک یہ علامہ خیالی نے بتایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یار یہ مناطق اتنی چھوٹی سی بات پر بھی اتفاق نہیں کر سکے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اختلاف یہاں نہیں ہے، یہ اختلاف نقیض کی تعریف میں ہے. سنائیے؟ تو جن لوگوں نے ایسی تعریف کی کہ تصور کی نقیض پر صادق آتی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تصور کی نقیض ہے.
جن لوگوں نے ایسی تعریف کی کہ تصور کی نقیض پر صادق نہیں آتی، انہوں نے کہا بس نہیں آئی سمجھ میں. یہ اصل اختلاف ادھر ہے. اس لیے کہتے ہیں وَمِنْهَا هُنَا قِيلَ نَقِيضُ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ. دیکھو یہ جو متنافیین کی تعریف انہوں نے کی ہے نا، متنافیین بذاتہما، تو یہ تو تصور کو بھی شامل ہے. اس لیے علماء نے گویا کہ نقیض کا، تناقض کا ایک خاصہ بیان کر دیا. تناقض کا ایک خاصہ بیان کر دیا. کہتے ہیں بھائی نقیض کل شیء رفعہ، تو یہ نقیض کل شیء رفعہ کا جو خاصہ ہے اس کی بنا ہے کس پر؟ اس دوسری تعریف پر. یہ جنہوں نے متنافیین سے لیا ہے. منطق میں جو یہ بات لوگ کرتے ہیں، تناقض کا خاصہ بیان کرتے ہیں کہ نقیض کل شیء رفعہ، تو اس کی بنیاد ہے کس پر؟ اس دوسری تعریف پر. عائشہ میں اچھا اب نقیض کل شیء دیکھو رفعہ، تو اب کل شیء میں تو متصور بھی آ گیا اور مصدق بھی آ گیا. سمجھائیے مثلا زید کیا ہے؟ متصور. زید قائم کیا ہے؟ مصدق بھی قضیہ ہے. تو نقیض کل شیء سواء کان متصورا او مصدقا بھی. سمجھائیے ہر چیز کی نقیض کیا ہے؟ رفعہ. تو وہ اگر چیز متصور ہے اس کے ساتھ تعلق ہے تصور کا، جیسے زید ہے تو اس کی نقیض کیا ہے؟ اس کی رفع. وہ کیسے ہوگا؟ لا زید. ایسا میں اچھا، اور اگر وہ مصدق بھی ہے، آپ نے کہا زید قائم، زید قائم، تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ زید لیس بقائم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ رفع جو ہے کہتے ہیں یہ عام ہے. جس طرح نقیض کل شیء جیسے عام ہے، اس طرح اس کا رفع بھی عام ہے. تو کل شے میں جب مصدق بھی داخل ہے، جب متصور بھی داخل ہے، تو اس کا رفع بھی ویسے ہی ہوگا. رفع الشیء فی نفسہ، جیسے زید لا زید. رفع الشیء عن شیء آخر، جیسے زید لیس بقائم. سمجھئیے؟ تو رفع جو ہے یہ بھی عام ہے. جیسے کل شیء متصور اور مصدق بھی دونوں کو عام ہے، اسی طرح اس کی رفع بھی دونوں کو عام ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ سواء کان رفعہ فی نفسہ، تو رفع فی نفسہ کس پر آئے گا؟ متصور پر، جیسے زید لا زید. او رفعہ عن غیرہ، یا چیز کی رفع غیر سے، یہ کس پر صادق آئے گا؟ مصدق بھی میں. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں زید قائم، تو اس کی رفع کیا ہے؟ لیس بقائم. آئی سمجھ میں؟ تو یہ گویا کہ تعریفیں تو ہو گئی نقیض کی دو. پہلی تعریف کو دیکھا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ تصورات کے نقائص نہیں.
دوسری تعریف کو لیا جائے تو پتہ لگتا ہے تصورات کے نقائص ہیں۔ اب علامہ خیالی اپنی رائے بتا دیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں بھائی میرے نزدیک تو نقیضین کی زیادہ مشہور تعریف جو ہے وہ پہلی ہے۔ نقیضین کی میرے نزدیک زیادہ مشہور تعریف کون سی ہے؟ پہلی، جو تمانوں والے، اس لیے کہتے ہیں کہ والاشہر هو الاول، والاشہر هو الاول، زیادہ مشہور تعریف جو ہے تناقض نقیضین کی وہ پہلی والی تعریف ہے۔ تو دیکھو پہلی والی تعریف کو اگر مبنا بنایا جائے تو پھر تو تصورات کے لا نقائض لہا کی بات ٹھیک ہے، لا نقائض لہا کی بات ہو ٹھیک ہے۔ آئی سمجھ میں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ جو تمام منطقی لگے ہوئے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ تصورات کی نقائص ہیں، تصورات کی نقیضیں ہیں، یہ تو پھر تم نے باطل کر دیا سب کو، کہ تم کہتے ہو اشعار جو ہے وہ پہلی والی تعریف ہے، تو پہلی تعریف کے بنا پر تو پھر تصورات کی نقیضیں نہیں ہیں، تو منطق کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ پھر وہ مناطق کی سب باتیں غلط ہو گئی۔ اس کا یہ جواب دیتے ہیں علامہ خیالی، کہتے وَقَوْلُ الْمَنْطِقِيِّينَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ، منطقیین کا جو قول ہے وہ محمول علی المجاز ہے۔ محمول دیکھو وہ جو کہتے ہیں کہ تصورات کے نقائص ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ تصورات کے نقائص ہیں۔ کیا مطلب؟ متصورات کے نقائص ہیں، تصورات کے نقائص ہیں، کیا مطلب؟ متصورات کے نقائص ہیں۔ متصورات کے نقائص کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں جب ان متصورات میں نسبت آ جائے تو نقائص ہیں۔ دو صورتیں پہلے پڑھ چکے ہیں نا آپ۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ تصورات کے نقائص ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ متصورات کے نقائص۔ تو متصورات کے نقائص کب ہوتے ہیں؟ جب نسبت آ جائے۔ تو انہوں نے ویسے ذکر کیا عام اور مراد لیا خاص، تو مجاز ہو گیا نا۔ ذکر کیا عام کہ بھئی تصورات کے نقائص ہیں، مراد کیا لیا؟ خاص، کہ متصورات بشرط نسبت کے نقائص ہیں۔ تو یہ بات تو پہلے ثابت ہو گئی نا، آئی سمجھ میں؟ تو اس لیے مناطق کا جو قول ہے کہ تصورات کے نقائص ہیں وہ محمول علی المجاز ہے، اگر یہ مشہور قول لیا جائے، تعریف مشہور کو لیا جائے تناقض نقیضین کی، تو پھر وہ قول محمول ہے کس پر؟ مجاز پر۔ اور اگر دوسری تعریف لیا جائے تو پھر تو حقیقت پر محمول ہے، پھر تو حقیقت پر محمول ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اچھا اب ایک اور بات ہوا، ایزن سے کرتے ہیں۔
علامہ خیالی کہتے ہیں یار یہ انہوں نے یہ کہا علامہ تفتزانی نے کہ وَلِلتَّصَوُّرَاتِ یہ جو تعریف ہے صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیزہ، یہ تعریف فرماتے ہیں کہ تصورات کو بھی شامل ہے، تصورات کو بھی. تو دیکھو للتصورات میں الف لام داخل ہے نا جمع پر، تو جمع پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو جمعیت تو باطل ہو جاتی ہے اور الف لام استغراقی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جمیع تصورات کو شامل ہے. للتصورات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جمیع افراد تصور کو شامل ہے. اس کا تو یہ مطلب ہو گیا کہ جمیع تصورات کو شامل ہے. تو کہتے ہیں یار یہ تو پھر اور مخمصے میں پڑ جائیں گے ہم، اور مصیبت میں پڑ جائیں گے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جب جمیع تصورات کو علم کی تعریف شامل ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جمیع تصورات کیا ہوں گے؟ علم. جب علم کی تعریف ان کے اوپر صادق آتی ہے تو پھر علم ہی ہوں گے. تو جمیع تصورات کو کیا کہیں گے ہم؟ تصور کے ہر فرد کو کیا کہیں گے ہم؟ علم. حالانکہ یہ تو ٹھیک نہیں. دیکھو علم میں تو مطابقت معتبر ہے. علم میں کیا معتبر ہے؟ مطابقت، کہ وہ جو صورت علمیہ ہے وہ مطابق ہو نفس الامر کے. وہ جو ذہن میں صورت علمیہ آئی ہے کسی چیز کی وہ مطابق ہو کس کے؟ نفس الامر کے، تو پھر تو علم ہے. اور اگر غیر مطابق نفس الامر ہے تو وہ تو جہل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو علم نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو بھائی معاملہ اور خراب ہو گیا. تفتزانی صاحب کی تعریف میں یہ جو للتصورات کا لفظ ہے اس کا تو مطلب یہ کہ ہر فرد تصور کو کیا کہیں گے؟ علم. حالانکہ بات تو غلط ہے. ہر فرد تصور میں تو جہل بھی آ گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ علم ہے. علم تو مطابقت معتبر ہے. آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں یار یہ تو ایک اور مخمصے میں پھنس جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایضاً یلزم منہ، لازم آ جائے گا اس سے کہ ان یکون جمیع التصورات علما. یہ جو للتصورات کو اگر مان لیتے ہو تفتزانی صاحب کی تو اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ جمیع تصورات کیا ہوں؟ علم بن جائیں. مع ان المطابقت شرط فی العلم، حالانکہ علم میں تو صورت علمیہ کا ذی صورت کے ساتھ مطابقت شرط ہے. تو یہاں تو انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی، بس انہوں نے کہا جو بھی تصور ہے تو بس وہ مطابق ہے یا غیر مطابق ہے. آئسوں میں وہ بعض التصورات غیر مطابق، اور بعض تصورات تو مطابق نہیں ہوتی ہے ذی صورت کے. اس کی مثال دیتے ہیں یار کون سا تصور ذی صورت کے مطابق نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ مثالیں دیکھو. کما اذا رأینا حجرا من بعید فحصل منه صورت الانسان. ہاں جیسے اب دور سے ایک بڑا پتھر کھڑا ہے، ہاں بڑا پتھر ادھر کھڑا ہے، آپ نے اس کو دور سے دیکھ لیا، کہتے یار یہ تو انسان کھڑا ہے. اب یہ صورت آپ کے ذہن میں آئی کہ نہیں آئی؟ کس کی آئی؟ انسان کی. یہ نفس الامر کے مطابق ہے. نفس الامر تو پتھر ہے.
تو یہ جو صورت علمیہ آپ کے ذہن میں آئی ہے، یہ صورت جس کو آپ علم کہنا چاہتے ہیں، یہ تو بھائی نفس الامر کے مطابق نہیں ہے، تو یہ علم ہے کہ جہل ہے؟ یہ تو جہل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال انہوں نے کر دیا علامہ تفتازانی کے للتصورات کے اوپر کہ جمیع تصورات کو شامل ہوگا۔ آئی سمجھ میں؟ تو اجیبہ سے بعض علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے بات اصل میں یہ ہے بھائی، تم سمجھے نہیں ہو، یہ جو تم نے مثال دی ہے نا کہ دیکھو بعض تصورات مطابق نفس الامر نہیں ہوتے، جیسے وہ حجر دیکھ لیا تو آپ نے سمجھا انسان ہے، تو صورت تو انسان کی حاصل ہو گئی ہے، لیکن وہ نفس الامر کے تو مطابق، نفس الامر میں تو وہ انسان نہیں ہے۔ یہ جو تم نے مثال دی ہے، کہتے ہیں بھائی یہ جو صورت حاصل ہو گئی ہے وہ کس کی صورت ہے؟ انسان کی۔ یہی صورت انسان کی صورت ہے، اور یہ انسان کے لیے تصور ہے اور انسان کے لیے ادراک ہے۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ تصور ہے اور انسان کا ادراک ہے۔ تو اب بتاؤ یہ صورت انسان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو انسان کے تو انسانی صورت ہے نا، تو انسان کے تو مطابق ہے۔ اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صورت ادراک ہے اس پتھر کے لیے، تو پھر آپ کا اعتراض ہوتا کہ بھئی یہ تو غیر مطابق ہے، یہ تو اس کے مطابق نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو صورت انسانیہ حاصل ہوئی ہے یہ ادراک ہے اور تصور ہے کس کے لیے؟ اس حجر کے لیے نہیں۔ یہ صورت ادراک ہے، تصور ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کے تو مطابق ہے۔ انسان کے تو ہاں، تمہیں جو غلطی لگ رہی ہے وہ غلطی تمہیں حکم میں لگ رہی ہے، صورت میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ صورت تو جس چیز کی صورت آئی ہے اسی کے مطابق ہے، اسی کے لیے ادراک ہے، اسی کے لیے تصور ہے، لیکن غلطی تمہیں حکم میں لگ گئی ہے کہ تم نے حکم یہ کر دیا کہ یہ صورت اس حجر کی ہے، یہ غلطی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اجیب عن ھذا بان تلک صورت صورت الانسان وتصور له ومطابق له۔ یہ صورت تو بھئی انسان کی صورت ہے، انسان کے لیے تصور ہے، انسان کے لیے ادراک ہے، انسان کے مطابق ہے، وہاں تو غیر مطابقت نہیں ہے۔ البتہ والخطأ فی الحکم، غلطی جو ہے وہ کس میں ہے؟ حکم میں ہے، کہ تم نے حکم یہ کر دیا کہ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لِذَلِكَ الْمَرْءِ، تم نے کہا یہ صورت کس کی ہے؟ وہ پتھر کی ہے، تو یہ تمہاری غلطی ہے، حکم میں غلطی ہے، تصور میں تو کوئی خرابی نہیں آئی، تصور تو ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، تو اس لیے تصور جو ہے وہ تو مطابق ہے کس کے؟ نفس الامر کے۔ تمہاری مثال میں بھی تصور مطابق ہے کس کے؟ نفس الامر کے، لہذا غیر مطابق تصور ہوتا ہی نہیں ہے، مطابق ہی ہوتا ہے۔
لہذا اگر تفتازانی صاحب نے للتصورات میں جمیع تصورات کو داخل کیا تو کوئی بات نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ مطابقت ہے، سب میں ہے. اچھا اب اگلی بات، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ یہ صورت، یہ انسان کی صورت ہے، انسان کے لیے ادراک ہے. غلطی لگی ہے تمہیں کس میں؟ حکم میں. یہ تو انہوں نے یہ جواب، یہ جو وہ اجیبہ سے نقل کیا نا، اجیبہ سے، تو ایک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجیبہ تو تمریز کا صیغہ ہے. اجیبہ سے اشارہ کر دیا کہ بھائی جواب تو یہ دیا گیا ہے لیکن یہ دوسرے لوگوں کا جواب ہے. تو تضعیف کی طرف اشارہ اجیبہ سے کر دیا، اور یہاں صراحتاً بتاتے ہیں کہ ھذا ھو المشہور بین الجمہور. مشہور بین الجمہور یہی بات ہے، اس کا یہی جواب کہ خطا فی الحکم ہے. خطا، یہ جواب تو جمہور میں مشہور ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی میرا اس سے اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ اس پر ایک سوال ہوتا ہے، اس جواب کے اوپر سوال وارد ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں ذرا باریک سی بات ہے، سمجھو. اس لیے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ دقیق. کہتے ہیں کہ ایک ہے علم بالوجہ، علم بالوجہ، اور ایک ہے علم الشیء بذالک الوجہ یا من ذالک الوجہ. ایک کیا ہے؟ علم بالوجہ. دوسری کیا چیز ہے؟ علم الشیء بذالک الوجہ. کہتے دونوں میں فرق ہے. علم بالوجہ میں کیا ہوتا ہے؟ علم بالوجہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت آپ کے ذہن میں آئی، صورت آپ کے ذہن میں آئی، اس صورت کو آپ اعلیٰ بناتے ہیں اس وجہ کے حصول کے لیے. وجہ کی تو دیکھو یہاں پر یہ جو صورت آپ کے ذہن میں آئی ہے یہ کیا ہے؟ علم. اور اس صورت کو آپ وجہ بناتے، اعلیٰ بناتے ہیں کس کے لیے؟ اس وجہ کے حصول کے لیے. تو وہ وجہ کیا بنی؟ معلوم. وجہ کیا بنی؟ اس کو کہتے ہیں علم بالوجہ، یعنی آپ کو وجہ کا علم آ گیا تو وجہ معلوم ہو گئی نا. اور وہ جو صورت آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ کیا ہوئی؟ علم. کس کے لیے علم؟ اس وجہ کے لیے. سمجھ رہے ہو بات؟ ایک اس کو تو کہتے ہیں علم بالوجہ. دوسرا ہے علم الشیء بذالک الوجہ. علم الشیء کہ یہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو گئی ہے کیا چیز؟ وجہ. وجہ الشیء شبہ الشیء.
سمجھ آ گئی ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. وہ جو وجہ الشے یا شبہ الشے ہے اس کو آپ اعلیٰ بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ اس شے کے لیے. سمجھئے؟ تو وجہ یا شبہ آپ کے ذہن میں آ گیا اور اس کو اعلیٰ بنا رہے ہیں آپ کس کے لیے؟ اس شے کے لیے. وہ جو شے خارجی ہے، وہ جو ذل وجہ ہے، اس وجہ کو آپ اعلیٰ بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ اس ذل وجہ یا وہ شے اس کے لیے. تو یہاں پر آپ کے ذہن میں حاصل کیا چیز ہو گئی ہے؟ وجہ. وجہ الشے شبہ الشے. تو یہ وجہ الشے شبہ الشے کیا بنی؟ علم. اور وہ ذل وجہ یا وہ شے کیا بنی؟ معلوم. سمجھ آ گئی ہے؟ فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ علم بالوجہ میں حاصل ہے صورت الوجہ. صورت الوجہ. اور وہ صورت الوجہ جو ہے وہ علم ہے کس کے لیے؟ اس وجہ کے لیے. تو وجہ کیا ہے؟ معلوم. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور علم الشے بذالک الوجہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں حاصل کیا چیز ہے؟ وہ وجہ. وجہ کی صورت نہیں، وہ وجہ حاصل ہے. وجہ کو شبہ کہیں یا اس کا عرضی کہیں یا شبہ کہیں، وہ وجہ آپ کے ذہن میں حاصل ہے. تو اس وجہ کو آپ اعلیٰ بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ وہ ذیل وجہ کے لیے، اس شے خارجی کے لیے. آئی سمجھ میں؟ تو یہاں علم کیا چیز بنی؟ وہ وجہ. اس کو آپ مرآت اور اعلیٰ بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ وہ شے کے لیے. تو وہ شے کیا بنی؟ معلوم. اور یہ وجہ کیا بنی؟ علم. بس کہتے ہیں اگر اتنی بات آپ نے سمجھ لی ہے نا تو اب بات آسان ہو گئی ہے. کہتے ہیں دیکھو بھائی، خیالی کہتے ہیں دونوں چیزوں میں فرق ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. تم کہتے ہو کہ یہ جو پتھر کو تم نے دیکھا صورت انسانی حاصل ہو گئی ہے. اس جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ یہی صورت انسانی انسان کے لیے علم ہے، انسان کے لیے ادراک ہے، مرئی کے لیے نہیں. عائشہ میں تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو صورت ذہن میں آئی ہے، یہ صورت انسان کو دیکھ کر آئی ہے کہ پتھر کو دیکھ کر آئی ہے؟ کس چیز کو دیکھا ہے؟ پتھر کو دیکھ کر انسان کی صورت ذہن میں آ گئی. انسان کو دیکھ کر تو انسان کی صورت نہیں آئی میرے بھائی. تو یہ تو انسان کے لیے ادراک ہونا اس کا موقوف ہے کس پر؟ کس پر موقوف ہے؟ کہ یہ انسان کو دیکھ کر آئی ہو یہ صورت. سمجھ میں آئی ہے؟ تو دیکھو یہاں پر یہ علم الشے بذالک الوجہ کی بات ہے، علم بالوجہ کی بات نہیں ہے. علم بالوجہ تو ٹھیک ہے، یہ انسان کے لیے ہے، انسان کی صورت ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو چلو انسان کے لیے بن جائے گا.
لیکن اس میں کلام نہیں ہے. علم بالوجہ میں کلام, علم الشیء بذالک الوجہ میں کلام ہے. علم الشیء, علم الحجر بذالک الوجہ, اس میں کلام ہے کہ آیا یہ صورت اس مرئی کے لیے علم ہے کہ نہیں ہے. یہ تو علم الشیء بذالک الوجہ کی بات ہے, علم الشیء بالوجہ کی بات نہیں ہے. تو جب علم الشیء بالوجہ کی بات نہیں ہے تو یہ انسان کے لیے تصور ہے, انسان کے لیے ادراک ہے. تم نے جو کہا کہ یہ انسان کے لیے ادراک ہے, انسان کا تصور ہے, یہ انسان کا کیسے تصور ہے؟ یہ تو انسان کا تصور نہیں ہے, یہ وجہ ہے. کس کے لیے؟ وہ شے کے لیے. یہ جو صورت آئی ہے ذہن میں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجہ کے. کس کے لیے؟ وہ شے مرئی کے لیے. تو میں آئیے, تو یہاں یہ علم بنے گا اس مرئی کے لیے, علم انسان کے لیے نہیں بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, تو اب بتاؤ کہ جب تم اس کو علم بناتے ہو انسان کے, اس کے لیے مرئی کے لیے, تو مرئی کے مطابق ہے. ہاں, تو تصور غیر مطابق ہو گیا نا. تو سوال پھر صحیح ہو گیا نا. بعض تصورات ایسے ہیں جو وہ غیر مطابق ہیں. سوال علامہ خیالی کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں علم بالوجہ کی بات نہیں ہے. آپ نے تو علم بالوجہ بنا کر اس کو انسان کے لیے ادراک بنا دیا. یہاں بات ہے علم الشیء بذالک الوجہ کی, کہ وہ جو شے مرئی ہے, ہاں, اس کو آپ معلوم کریں. کس کے ذریعے؟ بذالک الوجہ. ذالک الوجہ کون ہے؟ یہ صورت انسانی, یہ جو ذہن میں آئی ہے, یہ اس کے لیے وجہ ہے, یہ اس کے لیے شبہ ہے. تو اس کو آپ علم بنائیں گے کس کے لیے؟ شے مرئی کے لیے, انسان کے لیے نہیں. تو شے مرئی کے لیے اب جب تم علم بناؤ گے, یہ اس کی وجہ ہے, اس کو اعلیٰ اور مرآت بناؤ گے اس کے حصول کے لیے, شے مرئی کے حصول کے لیے, تو یہ علم مطابق ہے. تو یہ تصور غیر مطابق ہو گیا نا. تو سائل کا سوال, وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ تصورات اگر تفصیلانی کرتے ہیں کہ جمیع تصورات کو شامل ہے, تو یہ تو لازم آ جائے گا کہ علم بن جائے کہ سب جمیع تصورات مطابق ہوں یا غیر مطابق ہوں. حالانکہ یہاں غیر مطابق تصورات بھی تو ہیں. تو یہ تصور مطابق ہو گیا کہ غیر مطابق ہو گیا؟ غیر مطابق. تو غیر مطابق کے لیے مثال ٹھیک ہو گئی نا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْعِلْمِ بِالْوَجْهِ وَالْعِلْمِ بِالشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ. ان دو علمین میں فرق ہے. تو کہتے ہیں فَالْمُتَصَوَّرُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ هُوَ الشِّبْهُ. متصور جو ہے مثال مذکور میں وہ کیا ہے؟ شبہ الشیء ہے. وَالصُّورَةُ الذِّهْنِيَّةُ آلَةٌ لِمُلَاحَظَتِهِ. اور وہ جو صورت ذہنی آئی ہے انسان کی صورت, وہ آلتن للشیء. سمجھ آئیے؟ تو جب وہ آلہ ہے, مرآت ہے شے کے علم کے لیے, تو اس کے مطابق ہے. اس لیے کہ فتدبر فإنہ دقیق. اس فرق کو علم بالوجہ اور علم الشیء بالوجہ, علم الشیء بذالک الوجہ, اس کے درمیان میں فرق جان لو کہ یہ فرق دقیق ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا.